زنا کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں ہیں اور دنیا میں اس کا کیا نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، بھوک ایک فطری ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے تمام راستے واضح کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک بھوک نفس کی بھی ہے جو ایک نہایت موزوں جذبہ ہے، جس کے تحت انسان اندھا اور بہرا ہو کر صرف ایک ہی آواز سنتا ہے، وہ آواز خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان کو حلال راستہ دکھایا ہے، لیکن انسان کی فطرت باغی اور بے لگام ہے جو ممنوع راستے کی طرف تیزی سے لپکتی ہے اور ایسے میں حلال کی بجائے حرام کو چنتی ہے، جس کا نام زنا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے زنا کا شمار ہوتا ہے، جو کہ ایک اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی برائی ہے۔ اسلام میں اس فعل کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا بھی سخت مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایسا پست کام ہے جو نسلیں برباد کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بگاڑ اور فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ زنا کی ایک نہیں کئی قسمیں ہیں جن میں سب پر پکڑ ہوگی۔ یہ ایک نہایت قابل نفرت عمل ہے جو ناسور کی طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں رائج ایسی برائی ہے جو خاص طور پر اسلام میں بہت ہی بری سمجھی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زنا کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں نہیں زنا کرتا، اور چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا، اور لوگوں کا مال لوٹنے والا جس وقت مال لوٹتا ہے تو وہ مومن ہونے کی حالت میں نہیں لوٹتا، اور تم میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں خیانت نہیں کرتا۔ بس ان چیزوں سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان گناہوں یعنی زنا، چوری، لوٹ مار، شراب نوشی اور خیانت کر کے کامل مومن نہیں رہتا۔ یہ تمام برائیاں گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ گناہ نفس کی بیماری ہے جو بظاہر تو لذت انگیز ہوتی ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کے بہت شدید نقصانات ہیں۔ زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسے جمع کی لی جاتی ہے جو شادی سے پہلے یا بعد میں کسی غیر محرم سے کیا جائے۔ چونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جمع ہی ہے، قبل ازدواجی جمع جو نکاح یعنی شادی سے پہلے یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور دوم بیرون یعنی غیر ازدواجی جمع جو اپنے غیر منقوحہ مرد یا عورت سے کیا جائے، یعنی اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی اور سے کیا جائے۔ عیسائیت میں زنا مکروہ ہے اور کچھ لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ مغربی دنیا کی بیشتر آبادی اس مذہب کے لوگوں پر مشتمل ہے، یہاں زنا عام ہے۔ اس مذہب میں بھی یعنی عیسائیت میں زنا ایک جرم ہے، مگر اس کے ماننے والے اس بات کا کم خیال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں اگر کسی کو بچہ نہ ہو تو وہ اس جرم کو انجام دے سکتا ہے۔ مذہب یہود میں جہاں تک زنا کی بات ہے تو اس مذہب کی اصل تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں، اور جو یہود کی اصل آسمانی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں زنا کی سزا رجم اور موت ہے۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو، وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے یعنی عورت اور مرد کے جسمانی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا بھی ہو تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زناکاری اور اس کے ارد گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن روک رہا ہے۔
زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتلایا ہے اور بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پھوپھی سے کوئی ایسے کرے؟ اس نے اسی طرح سختی سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سر پر رکھ کر دعا دی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ نوجوان نے کسی کی طرف نظر نہ اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے شرک کے بعد کوئی زنا کاری سے بڑھ کر گناہ نہیں کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزائیں دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہیں اور زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس لیے بدنظری کو حرام قرار دیا گیا ہے، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا ہے، بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہو۔ زنا کی سزا کے متعلق پہلا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 10 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں اسی جرم کا ارتکاب کریں ان دونوں کو ایذا دو۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت و ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل تھا۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ انہیں ساری زندگی گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے صرف کمارے زانی کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کے ساتھ دلیل اس سے اگلی آیت میں ہے جو یوں ہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں جن زانیوں کی سزا کا ذکر ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے ہی اگر شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خامند جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اسی طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خامند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشاء الہی کے خلاف ہے۔ اس کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سے بھی ہوتی ہے جو یوں ہے اور تم سے جو لوگ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جائے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا کرنا کنوارے جوڑے کے زنا کرنے سے شدید جرم ہے۔ زنا کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کنوارا لڑکا اور لڑکی زنا کریں۔ اس قسم کے زنا کو سابقہ تہذیبوں میں معیوب ضرور سمجھا جاتا رہا ہے،
لیکن قابل دست اندازی سرکار جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی ایسے زنا کی سزا نسبتاً کم تجویز کی گئی تھی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی کنوارا کسی شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ مرد کسی کنواری عورت سے زنا کرے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں فریقین شادی شدہ ہوں۔ یہ اقسام بھی سابقہ تہذیبوں میں جرائم سمجھے جاتے تھے۔ فریقین میں سے ہر کسی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایسا دعویٰ عدالت میں لے جائے، اور اس طرح کے دعووں کی اصل بنیاد کسی بھی فریق کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، نہ کہ فعل زنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بیاہی عورت سے زنا کر کے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کا سارا بوجھ بھی بیاہی عورت کے خامد پر ڈال دیتا ہے اور اس کی وراثت میں بھی اس کو حصہ دار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کا یہ فعل برداشت نہیں کرتی تو وہ عدالت سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اسلامی شریعت کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے محض زنا کو اصل جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دی ہے، جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اور یہ کم از کم سزا ہے، اور یہ تو واضح ہے کہ محض زنا صرف کنوارے جوڑے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا زنا چاہے لڑکے لڑکی کی رضامندی سے بھی ہو، تب بھی دونوں کو 100 کوڑے کی سزا ضرور ملے گی۔ خواتین و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے اور دین پر سختی سے عمل کروانے والے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے معاملہ پوچھا۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے وہ نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا اور عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ عورت میری ماں ہے۔ عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ نکاح کتنے حق مہر کے بدلے کروں؟ عورت چیخ اٹھی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کسی بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی، یہ لڑکا واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو نے اپنے اس بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، اے علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا۔ مجھے میرے بھائیوں نے کہا، یہ لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی اور آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی۔ یہ لڑکا ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر سے ورگلایا، اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا زنا ایسا قبیح گناہ ہے جس کی سزا دینے کے لیے صحابہ کس طرح جلدی کیا کرتے تھے۔ حکم یہ ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابل برداشت ہے۔ نیز نفاذ سزا کے وقت مومنین کی ایک تعداد کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ سزا کا اثر مجرم پر زیادہ ہو، روحانی لحاظ سے بھی اس کو اذیت پہنچے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت انگیز ہو۔
اس کے بعد اس فعل کی کراہت اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کے متقبین کو اسلامی معاشرت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ فعل اس قدر قابل نفرت ہے کہ کوئی شخص ایسے مجرموں کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی کوئی اور نکاح نہیں کرتا سوائے زانی مشرک کے۔ تو معلوم ہوا اس فعل بد کو کرنے والا گناہ کی حالت میں مومن نہیں رہتا۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے، اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے جو اس فعل بد کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل گیا ہو۔ ایک مومن ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اور اس کا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا۔ یہاں کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ زانی اور پاک باز عورت کے درمیان نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح پاک باز مرد اور زانیہ کے درمیان بھی وہ نکاح حرام کو سمجھتے ہیں، سوائے اس کے کہ دونوں کے درمیان توبہ کے ذریعے صفائی ہو جائے اور یہ گندگی دور ہو جائے۔ بہرحال ایک پاک باز مومنہ ایک زانی سے نکاح کرنے سے کراہت کرتی ہے، اور اسی طرح ایک پاک باز مومن بھی ایک زانیہ سے نکاح کو قابل نفرت سمجھتا ہے۔ اس قسم کے نکاح کے لیے چونکہ حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے شریعت اور دینی مزاج اس کو بہرحال برا سمجھتا ہے اور اسے مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یوں اسلامی سوسائٹی سے ناپاک اور گندے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص مرتد ابن ابو مرتد مکہ سے ضعیف اسیروں کو اٹھا کر مدینہ لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوگ جن کو اہل مکہ نے مدینہ ہجرت کر کے جانے سے روک دیا تھا۔ مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، جو اس مرتد کی دوست تھی۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو اٹھا کر لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور میں مکہ کے گھر کی دیوار کے سایہ میں تھا۔ اناق آ گئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لگا ہوا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی، مرتد ہو؟ میں نے کہا مرتد ہوں۔ تو اس نے کہا مرحبا اہلا و سہلا۔ پھر اس نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا اناق، اللہ نے تو زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے علاقے میں شور کر دیا کہ دیکھو مرتد تمہارے نظر بندوں کو لے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں باغ میں داخل ہو گیا اور 8 افراد میرے پیچھے نکل پڑے۔ میں ایک غار میں پہنچ گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ مرتد کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس ہو گئے اور میں نے بھی واپس آ کر اپنے آدمی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا۔ ازخر تک میں پہنچا، میں نے اس شخص کی رسیاں کھولی، میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، میں اناق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرتد، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ دوستو، زنا ایک بہت بری بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جس کے پاس سے بھی گزرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہو گئی تھی، جب انسانوں کا پہلا خاندان زمین پر آ کر بسا۔ یہ شیطان کا حربہ ہے جس کی ترغیب میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ایسا ہی اس پہلے انسان کے ساتھ ہوا جس نے زمین پر زنا کی داغ بیل ڈالی۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بدزبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام اس کی فطرت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت میں اپنے والد کی خدمت کرتا۔
قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین اپنے تمام بچوں کو پیار کرتے ہیں، سبھی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس سے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کیا کرتے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام لے کر انہیں مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن قصیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2-3 بچے یعنی جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل میں ان کے 2 بچے ہوتے یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ٹھہرا جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جوڑواں پیدا ہوتے۔ اس سے دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھانا مقصود تھا۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے جڑواں بچہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ جو اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی تھی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف نہ تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے فکر مند تھے،
चुनाचा हज के सफ़र पर जाने से पहले आपने अपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदाबंदी से जो भी फैसला है उसे दोनों भाई खुशी खुशी कबूल कर लें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हिदायत और नसीहत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था, चुनाचा दोनों ने कुर्बानियां पेश की। हाबील बकरियों वाले थे, चुनाचा उन्होंने एक नहायत उम्दा खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली, मगर काबिल की कबूल नहीं हुई। उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की ये इलामत हुआ करती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। इसका मतलब ये हुआ करता कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। ये देखकर काबिल नहायत गुस्से में आ गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह का कायदा है कि वो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएं कि मुझे कत्ल कर दें तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ अपने सर उठा लेता है। इस तरह मेरे गुनाहों का वबाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तौबा कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नुमी हो जाएंगे। इन अल्फाज के बैनो सुतूर इसके ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता और दूसरी तरफ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिश की उकसाहट पर मिलाकर अंदरूनी कशमकश उसका नफ्स जीत गया। उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल हाबील काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे हया और शर्म माने रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की राड हो जिससे हाबील को मारा और कत्ल कर दिया, और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबील के सर पर मार कर उसे हलाक किया, जबकि हाबील जब सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबील का गला घोंटा और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जाँ बहक हो गया। हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाज़त है कि अपने दिफा में जालिम को मार डाले, लेकिन अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा है। हाबील ने अपने भाई काबिल से कहा कि भाई, मैं आपसे डर कर नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से ये चाहता हूँ कि अपने भाई के खून से हाथ न रंगूँ। कुरान करीम में मज़कूरा शादी का कोई तज़किरा नहीं, ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादों हाबील और काबिल के नाम से कोई नाम मौजूद है, बल्कि नामों की बजाय आदम के दो बेटों से कहकर जिक्र किया गया है। इस कुर्बानी का जिक्र फरमा कर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूं फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अब अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कव्वे की मानिद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। इस बात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला को ही है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने दो कव्वों को भेजा था। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी करीमा मुफस्सिर कुरान हैं और सिद्दा के नाम से शोहरत रखते थे। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कव्वे दोनों भाई थे। फिर दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा, फिर गड्ढे में कव्वे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने यह सब देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कव्वे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं। फिर काबिल ने कव्वे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। हाबील की नाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था। चुनाचा शैतान के मशवरे पर वो अकलीमा यानी अपनी सगी बहन को लेकर
یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اپنی بہن سے زنا کے رشتے پر استوار تعلق قائم کر لیا۔ یوں وہ قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بنا۔ والد کے دین و حق کو چھوڑ کر آتش پرستی، بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور آتش پرستی، بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج اور غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت سعادت مند بیٹا عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے گا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت 32۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت پوری دنیا نفس پرستی اور شہوت پرستی کے سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت معاشرتی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اخلاقی اقدار دن بدن پامال ہو رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ دنیا کی بدترین گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور دنیا کی تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو مذموم اور لائق ملامت سمجھا جاتا ہے۔ دور حاضر میں نوجوان بچے جس تیزی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑے فساد کا سبب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی آخرت میں تو سزا ہر حال میں ملے گی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زنا کے نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آئیے اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور گھنونا عمل قرار دیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے تو اس سے نقصانات بھی اتنے ہی زیادہ ہونے کے امکان ہوتے ہیں، اور اس سے دور رہنے کی تنبیہ بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھڑکتی آگ کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کیونکہ معلوم نہیں کب کون سی چنگاری آگ کے شعلوں سے بلند ہو اور اس سے قریب انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح زنا بھی ایک ایسی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں ہے، اور زنا کے قریب بنا پھٹکو۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بنا پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 15۔ الحمدللہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس نے زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں، اسلام نے ان کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی روح سے نہ محرم کو دیکھنا، باتیں کرنا یا سننا، یا اس کی جانب چل کر جانا، ملاقات کرنا، چھونا یا بوس و کنار کرنا،
یہ سب حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ یہ زنا کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان سب کو زنا ہی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصانات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس کے 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسلسل غربت اور عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضی، برا حساب و کتاب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت اور خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زنا فقر کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی کو روک لیتا ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان بھائی اس گناہ میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ زنا سے وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگی ہیں تو جان لو کہ زنا کاری عام ہو گئی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وبائی مرض زنا کی زیادتی سے ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں، فی الوقت پوری دنیا طرح طرح کی بیماریوں سے جو دوچار ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں زنا کا عام ہونا ہے۔ اگر وبائی امراض سے بچنا ہے تو زنا پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے، جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کی روشنی میں زنا کے دنیاوی نقصانات میں چند کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو انسان زنا کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کرے گا۔ بلا شبہ زنا کے اخروی نقصانات دنیاوی نقصانات سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے کہ انسان 70 یا 80 سال دنیا میں رہنے والا ہے، حالانکہ آخرت کا عذاب تو نہایت طویل ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ دوستو، آئیے مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہماری نسلوں کو اور ہمیں زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہماری آخرت کو سنوار دے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی اگلی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔